بات یہ ہے کہ وہ تو مالک کی کل ہے، اس نے تو پیدا کیا، اسی کے سب مخلوق ہے، پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وسیلے کا اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ تک وسیلہ لو۔ اب اس وسیلے کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس وسیلے کو جو کھولا ہے برصغیر پاک و ہند میں، عبدالعزیز محدث دین میں رہ رہا ہے، جو وسیلے کی ڈیفینیشن کے دوست کو کھولا ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے اور ٹائم بھی محدود ہے، چند منٹ، تو اتنے لمبی چوڑی اس میں نہیں لوں گا۔ میں آپ کو شارٹ لفظوں میں چند چیزیں ہیں جن کی آگاہی دینے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ابتدائی باتیں ہیں جو محدود ہیں، جن کی میرے ساتھ ایفیلیشن ہے یا محبت ہے، یہ صرف تو تفصیل میں تمہیں جاؤں گا نہیں، میں آپ کو شارٹ چند چیزیں ہیں جو آپ کو آگاہی دوں گا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ وسیلے والا نام سننے نہیں چاہتے ہیں، نہ وہ برداشت کر سکتے ہیں، تو یہ صرف ان کے لیے، اور جن کی ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے تو ان کا ایک دفعہ ریوائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک وسیلہ لو۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کی مثال دوں گا، کیونکہ ہم کس علاقے میں رہ رہے ہیں، یہ ذمہ دار علاقہ ہے، کہ آپ لوگوں نے بکریاں پالی ہوئی ہوگی، کسی گھر میں 30 ہے، 40 ہے، 20 ہے، 10 ہے۔ اب رات کے پہر میں اندھیرے میں ایک بکری بچہ دے دیتی ہے بکریوں کے درمیان میں، اب بچہ زمین پہ اس اندھیرے میں گر جاتا ہے، گر کے وہ اٹھتا ہے اور اپنی ماں کے تھنوں کو منہ لگاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو نقطے سامنے آتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، یہ تقریری اس میں نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ناصحانہ باتیں کوشش کریں سمجھنے کہ وہ اس اندھیرے میں جب گرتا ہے، اپنے ماں کے جسم سے علیحدہ ہوتا ہے، تو اس کو کون بتاتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اور دوسرا اس کو کس نے بتایا کہ یہاں پہ تیری خوراک ہے؟ جو مالک کل اس بکری کے بچے کو بتا سکتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے اور اس جگہ پہ تیری خوراک ہے، تو وہ بنی آدم میں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کو کیا نہیں بتا سکتا تھا اصل میں، یا پیدا ہوتے وقت نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ایک ہوں اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ اسی قرآن کی آیت شاہد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شاہ رگ کے قریب ہوں، جو تیرے ذہن کے اندر یا تیرے دل میں خیال آتا ہے، تیرے خیال آنے سے پہلے مجھے پتا ہے کہ یہ خیال میرے بندے کے اندر آئے گا، جو یہ تک جانتا ہے، اور اس بکری کے بچے کو آگاہی دے سکتا ہے، تو کیا ہمیں نہیں بتا سکتا تھا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی بھی شریک نہیں کرنا؟ خالق ہے بھائی، مالک ہے، اس کی قدرت ہے،
وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، لیکن 1,24,000 درمیان میں انبیاء رکھے ہیں، انہوں نے ہمیں آگے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک۔ کیا ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھی بتایا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور مجھے مان اور میں وحدہ لا شریک ہوں؟ یہ 1,24,000 درمیان میں وسیلے نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کے پھر جن کے بارے میں میرے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ میرے حبیب ہے اور رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ پھر حبیب اور اپنے درمیان تو حجاب نہیں رکھنا چاہیے تھا، پھر تو ڈائریکٹ ہر بات بتا دینی چاہیے تھی۔ 23 سال اور کچھ ماہ جبرائیل امین درمیان میں آتے رہے، یہ وسیلہ تھے درمیان۔ 23 سال اور کچھ ماہ جبرائیل امین درمیان میں وسیلہ رہے اور پورا قرآن مجید رہے۔ کیا میرے رب کو یہ قدرت نہیں تھی کہ ایک لمحے میں اپنے نبی مکرم کو بتا دیتا ہے میرے حبیب یہ 30 پارے ہیں، یہ قرآن اتنی آیتیں سنتے؟ یہ کیا اس کی قدرت سے یا اس کی طاقت سے بیر تھا؟ اس نے خود درمیان میں جبرائیل امین کو وسیلہ رکھ دیا۔ اب جب ہم میں سے کوئی نہیں مانے گا تو اس کی بے وقوفی کہے گی، اور کیا کہہ سکتے؟ کیونکہ جبرائیل کو رب نے درمیان میں وسیلہ رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کم و بیش 23 سال لاتے رہے ہیں۔ تو 1,24,000 پیغمبر ہے اور آ کے رب العالمین کی وحدانیت بیان کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کسی حساب سے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کر سکتا۔ انہی وسیلوں نے ہمیں بتایا ہے، کیا رب نے تو ہمیں ڈائریکٹ نہیں بتایا؟ اگر یہ بات ہو تھی تو لا الہ الا اللہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ صرف اتنا کہ لا الہ الا اللہ، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا اتنے تک داخل اسلام نہیں ہوگا۔ اب کوئی چھوڑ کے دکھا ہے، محمد کا وسیلہ چھوڑ کے دکھا، کوئی چھوڑ دے کہ نہیں میں نہیں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، یا ان کا وسیلہ ہے ہی نہیں، کوئی کو وسیلہ نہیں ہے، پڑھے نہ صرف لا الہ الا اللہ اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ عز و جل اور ہمارے درمیان یہ وسیلہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ نبی مکرم نے ہمیں بتایا نا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کیا ہمیں پہلے خود پتہ چل چکا تھا؟ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے نا میں تیرے اشارہ کے قریب ہوں، مالک کل ہے، اس کی قدرت ہے، وہ اسی لمحے بتا سکتا ہے، لیکن نہیں بتایا، وسیلہ رکھا، وسیلے کے ذریعے سے بتایا۔ اے حبیب بتا دو ان کو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو کسی ساتھ سے شریک کیا اسلام سے خارج ہو جاؤ۔